نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان جب اپنے 2.5 مہینے کا امریکہ کا دورہ کر کے خوشی خوشی واپس آئے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کی فوج کے ایک میجر جنرل محمد ایوب خان کو آئندہ کے لیے پاکستان کا آرمی چیف نامزد کر دیا۔ اس وقت جنرل گریسی جو تھے وہ سربراہ تھے اور وہ باقاعدہ ایک پورے جنرل کے عہدے پر متمکن تھے، لیکن کچھ 10-11 دن کے بعد انہیں پروموٹ کر کے ایوب خان صاحب کو انہیں لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا اور کوئی 1 مہینے کے بعد ان کو جنوری میں ان کو مکمل طور پر پاکستان کا آرمی چیف بنا۔ اس وقت CNC کمانڈر ان چیف ہوتے تھے، یہ بنا دیا، اور کمانڈر ان چیف کی حیثیت جو ہے وہ خاصی مضبوط ہوتی تھی، جس کو بعد میں پھر ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 کے بعد تقسیم کر دیا، لیکن جہاں پاور ہوتی ہے وہیں پاور رہتی ہے۔ لیکن لیاقت علی خان جو تھے وہ جب ذرا سا بھی امریکہ کے اس معاملات سے اور اس ڈکٹیشن سے انہوں نے ہٹنے کی کوشش کی تو 16 اکتوبر 1951 کو انہیں لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ اس وقت یہ غصہ افغانستان پر نکلا کیونکہ سید اکبر ایک افغانی شہری تھا اور روس کے ساتھ ہمیں ایک مسلسل قسم کی نفرت کا شکار کر دیا گیا کہ چونکہ ہم امریکہ کی گود میں تھے اس لیے روس نے افغانستان کے ذریعے یہ حرکت کی ہے۔ لیکن امریکہ کے سیکورٹی پیپرز نے بعد میں یہ راز کھول دیا کہ بنیادی طور پر لیاقت علی خان ہمارے ساتھ کیے گئے وعدوں یا ہماری امیدوں پر پورا نہیں اتر رہا تھا، اس لیے اسے اس دنیا سے فارغ کر دیا گیا۔ لیاقت علی خان ایک مقبول لیڈر تھے، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی اور ان کی جو شہادت تھی اس کے اندر کوئی ایسے عوامل نہیں ملتے تھے کہ جس سے ایک عوامی نفرت کا سیلاب جو ہے اٹھ سکے۔ بہت بڑا جنازہ ہوا، لوگوں نے آنسوؤں رشکوں راہوں کے درمیان اپنے مقبول لیڈر کو دفن کر دیا اور گاڑی چلتی رہی، اور اس گاڑی کو تقریباً 5-6 سال کے اندر اندر ہی اس مقام تک پہنچا دیا گیا کہ پھر ایوب خان نے 1958 میں مارشل لا لگا دیا۔ پھر گاڑی چلتی رہی، ہم لوگ امریکہ کے ساتھ رہے، امریکہ ہمارے ساتھ رہا، ہم کبھی سیٹوں میں تھے کبھی سینٹوں میں تھے، ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر بڑا بیٹ کے اندر انہیں اڈا دیا، امریکہ نے اپنا جاسوسی طیارہ اڑایا جسے روس نے گرا دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پشاور کے قریب جب بڑا بیٹ کا اڈا ہے اس کے گرد ہم نے سرکل لگا دیا، سرخ سرکل، لیکن ہمارا معاملہ چلتا رہا۔ ایوب خان کے دور کی خوشحالی 2 وجہ سے تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ ایوب خان کے زمانے میں امریکی ایڈ جو ہے بہت زیادہ آئی تھی، اور یہ پاکستان میں دستور ہے کہ امریکہ کی ایڈ جو ہے اسی وقت آتی ہے جب پاکستان میں کوئی ڈکٹیٹر حکمران ہو۔ آپ تفصیل اس کے بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں جو ایڈ آئی، پھر مشرف کے زمانے میں جو ایڈ آئی، اور ایوب خان کے زمانے میں۔ لیکن دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ ایوب خان کے دور کے اندر 5 ایئرز پلان بنتے تھے، 5 سالہ منصوبہ بنتا تھا۔ بنگال کی آبادی تقریباً 55 سے 57% تھی اور ہماری آبادی اس سے کم تھی، بات ہے ہم 43% ہوں گے۔ لیکن جو 5 ایئرز ڈیولپمنٹ پلان بنا تو اس سے پہلا جو تھا اس کے اندر بنگالیوں کا حصہ 23% تھا۔ دوسری دفعہ جو پلان بنا اگلا جو تھا، اور اس میں ان کا حصہ جو ہے وہ بڑھا کر کہ چلو ٹھیک ان کو دے دیں، ان کا انہوں نے کوئی 30% کے قریب کر دیا۔ لیکن آخری جب ضیاء خان نے ڈیولپمنٹل پلان بنایا تو 1970 کا جو پلان ہے جو 75 میں مکمل ہونا تھا، اس کے اندر ان کا حصہ بڑھا کے 38% کیا، لیکن انہوں نے 57% لوگوں نے اس 38% حصے کو ماننے سے انکار کر دیا اور ہمیں خدا حافظ کہہ دیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی جو ہے وہ بنگالیوں کے اندر ایک بہت لمبے عرصے سے بنگالی زبان اور پتہ نہیں کیا کیا، اس وقت پاکستان کی در مبادلہ صرف 2 ہوتی تھیں، پٹسن اور دوسرے چاول۔ ہم لوگ باہر نہیں گئے تھے، اس لیے فورن ریمیٹنسز کا کوئی رواج نہیں تھا پاکستان کا۔
ذوالفقار علی بھٹو کی وزیر اعظم بننے کی خواہش کے اندر بہت کچھ شامل تھا۔ اسی خواہش نے اسے یحییٰ خان سے گٹھ جوڑ کرنے پر مجبور کیا اور دونوں نے مل کے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بننے کی راہ ہموار کی، اور امریکہ کے سیکورٹی پیپرز ہیں وہ بھی آج بڑے واضح طور پر بتاتے ہیں کہ کس طرح جب اندرا گاندھی حملے سے پہلے وہاں پہنچی تو اسے امریکہ نے بالکل لفٹ نہیں کرائی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اگر پاکستان سے ہم نکل گئے تو پھر ہم اس پورے خطے سے نکل جائیں گے، آگے تو پھر روس ہی روس ہے، اور بھارت بھی اس وقت روس کا حصہ تھا، اس کی پالیسیز کا، اس کے گروپ کا حصہ تھا۔ اسی لیے اس 71 کے واقعے کے بعد کہا، اس کے سیکورٹی پیپرز بتاتے ہیں کہ مغربی پاکستان پر بھی انڈیا حملہ ور ہو رہا تھا، تو پھر اس کو اندرا گاندھی کو خاص طور پہ وارننگ دی گئی تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر سیز فائر کر دو۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو اقوام متحدہ میں موجود تھے، یہاں جب معاملات کلیئر ہوئے تو پھر امریکہ نے بھی اس کو کلیئر سگنل دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے یہاں پر حکومت سنبھالی۔ بھٹو ایک پاپولر لیڈر تھا، اور اس پاپولر لیڈر کو عوام کے جذبات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پوکھران کے دھماکے ہوئے 1974 میں انڈیا کے، تو بھٹو پر بہت بڑا دباؤ تھا کہ وہ ایک ایٹمی پروگرام کا آغاز کرے، کیونکہ اگر وہ نہ کرتا تو اس کی عوام کے اندر مقبولیت ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ روٹی کپڑا مکان تو بات کی بات ہے، وہ 1000 سال تک جنگ لڑنے کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ وہی نعرہ ہوتا تھا کہ تاشقند میں ہم نے جیتی ہوئی جنگ ہاری، اور ہم انڈیا سے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے۔ اس کی سزا ذوالفقار علی بھٹو کو دی گئی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو جب سزا دینے کا وقت چنا گیا تو اس وقت بھٹو اپنی پاپولیرٹی کے لوور ایب یعنی بالکل آخر پہ موجود تھا۔ اس کے خلاف کم از کم 6 ماہ کی ایک بہت بڑی موومنٹ چل چکی تھی، جو مارچ 1977 میں چلی تھی، جب سے انتخابات کی دھاندلی ہوئی تھی، اور حالت یہ تھی کہ جب انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا تو 2% ٹرن آؤٹ رہا تھا، پیپلز پارٹی کے لوگ خود بھی ووٹ دینے نہیں گئے تھے۔ اس موومنٹ کے نتیجے میں ضیاء الحق کا مارشاء اللہ آیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو خاص طور پہ اس ہینری کسنجر کی دھمکی کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی پاپولیرٹی کم ہونے کی وجہ سے تھوڑے بہت احتجاج ہوئے۔ زیادہ تر MRD کی جو موومنٹ تھی وہ سندھ کے اندر چلی، بے نظیر کو گرفتار کیا گیا اور کوئی پتہ بھی نہیں ہلا۔ اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنے 4-5 سال کے عرصے کے اندر اپنی مقبولیت کھو چکا تھا، اور ایک اور اہم بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے مقابلے میں اپوزیشن بہت مضبوط تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جو سروے کہتے تھے کہ 37% ووٹ بھٹو نے لیے تھے، اپوزیشن تقسیم تھی، اس لیے بھٹو جو ہے وہ ووٹ نہیں لے سکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو چوتھا قتل ہے پاکستان کی تاریخ کا، اس نے پاکستان کو تھوڑی دیر کے لیے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے شاید سیکورٹی پیپرز بعد میں آ جائیں، لیکن مبصرین یہی لکھتے ہیں کہ بے نظیر جو وعدے کر کے آئی تھی، اس وعدے کے اس پہ بالکل مختلف جا رہی تھی۔ مشرف کے ساتھ جب اس نے معاہدہ کیا تھا تو اس نے اس کا ساتھ دینے کے لیے اور ایک خاموش رہنے کے لیے اس نے بات کی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک مقبول لیڈر کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے جذبات کو وہ انکار نہیں کر سکتا۔ جس دن وہ افتخار چودھری کے گھر کے باہر جا کے اس نے تقریر کی تو اس دن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بے نظیر کو رخصت کر دیا جائے گا۔ پہلے اس کے آنے سے وقت تھی اس کی صورتحال یہ تھی، کیونکہ وہاں پر بھی اس نے 1-2 انٹرویوز ایسے دیے تھے جس میں اس نے کہا تھا کہ میں اس دفعہ اپنے آپ کو ایک بدلی ہوئی بے نظیر نظر آئے گی، اور میں اب اس جو میرا زندگی کا وقت رہ گیا میں اس پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس دوران اب شاید سیکورٹی پیپرز آئے تو شاید اندازہ ہو جائے کہ کون کون اس کے قتل میں ملوث تھا۔ ابھی تو یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ایک سرخانے کی رپورٹ ہے، لیکن اس کے قتل کے بعد بہاولپور سے لے کے سندھ تک جو کچھ بیتتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کسی شخص میں کوئی اہلیت نہیں تھی۔ 22 ریلوے اسٹیشنوں کو آگ لگائی گئی تھی،
اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچیں کہ کم از کم 200 ریلوے انجن جلائے گئے تھے، بینک لوٹے گئے تھے، بچیوں کو ریپ کیا گیا تھا۔ اور وہ اگر آصف زرداری اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتا تو علیحدگی پسند جو تھے وہ بہت خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر اس حالت کے اندر ہم پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیں گے جہاں کہ انٹرنیشنل صورتحال آگے بڑھ سکے گی اور انٹرنیشنل مداخلت بھی ہو سکے گی اور ہمارے لیے وہ راستہ نکل سکے گا۔ آج پاکستان ایک اور لیڈر کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر رہا ہے۔ پہلا حملہ جیسا کارساز کا ہوا تھا ویسا حملہ عمران خان پر ہو چکا ہے وزیر آباد میں۔ پہلا حملہ ناکام تھا اور دوسرے حملے کے بارے میں سوچا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ حملہ نہ کیا جائے، لیکن میں یہاں پر اس معاملے کو تھوڑا سا مزید سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ارباب حل و عقد کو سمجھ آ سکے کہ صرف امریکہ کا مفاد یا اس طرح کی صورتحال خطے کی نہیں ہوتی کہ آپ اپنا قومی مفاد جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیں۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں پاکستان کا مغربی جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو ہم نے امریکہ کے کہنے پہ خراب کر چکے ہیں۔ وہ بارڈر جو کہ کبھی ملا عمر کے 5 سالوں میں ایک سیف تھا اور آخری دن میں جب طالبان آئے ہیں تو بہت سیف ہو چکا ہوا تھا، اس کو ہم نے بغیر کسی وجہ کے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا، ان کی کوئی جلدی نہیں تھی، نہ کوئی معیشت پہ بوجھ بن رہے تھے سب کو، لیکن بھیج دیا۔ اس سے ہم نے اس کو بارڈر کو اس وقت خراب کر دیا ہے۔ چمن جیسا شہر جو انتہائی پرامن شہر، میں اس شہر میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں، کیونکہ وہ کاروباری لوگ ہیں، وہاں بدنبی نہیں ہوتی، وہاں کم از کم 1 مہینے سے دھرنا جاری ہے اور کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ جس راستے سے ہم صدیاں آتے جاتے رہے تھے، جہاں ہمارے بچے کھیلتے ہیں، ادھر کھیلتے ہیں تو بازار وہاں پہ ہم سامان لے کے جاتے ہیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں تو یہاں آ کے اپنا زندگی کی کچھ ضروریات لے کے جاتے ہیں، وہاں ہی ایسا ہو جائے گا۔ اپنے کر دیں، آپ کا مغربی بارڈر جو ہے وہ بھارت ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی نیکی کی توقع رکھتے ہیں تو بہت غلط ہے۔ اور اس عمران خان کے کرائسس کے دوران مودی کے الیکشن آ رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو یقیناً وہ ایک اس سے فائدہ اٹھا کر مزید اگلے 5 سالوں کے لیے ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیونکہ مودی اس وقت پاپولیرٹی کے اس مقام پہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس نے ایک ہندوتوا کے نعرہ تو لگا دیا، لیکن باقی لوگوں کو اس نے جو اقلیتیں ہیں ان کو اس نے صحیح طرح پہ سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف نفرت ہے۔ پاکستان کے اندر 2 صوبے ایسے ہیں کہ جہاں آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر ایکشن شروع کیے، خاص طور پہ شمالی علاقہ جات اور شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ یہ علاقے، اور بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ آپ اس طرح کی لا اینڈ آرڈر سچویشن میں ہیں کہ وہاں اس وقت جتنی فورسز آپ کی ڈپلائڈ ہیں ان فورسز میں سے آپ تھوڑا سا حصہ بھی اسپیئر نہیں کر سکتے۔ جس وقت نواب اکبر خان بگٹی کا سانحہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ نواب اکبر خان بگٹی کے مخالفین جو ہیں، اختر اللہ مینگل، خیر بخش مری، سب لوگ نواب بگٹی کو سمجھتے تھے کہ انہوں نے گورنر بن کے بلوچ قوم کے ساتھ غداری کی ہے، اور پھر آہستہ صلح بھی ہو گئی تھی، لیکن وہ اکثر بگٹی صاحب کہا کرتے تھے کہ میری لاش یہ لوگ اٹھائیں گے اگر مجھے مارا گیا، اور وہی ہوا۔ وہ نواب اکبر بگٹی جو کہ واحد پرو پاکستان پروچ پالیٹیشن تھا، اس کی لاش کو اپنے اینٹی پاکستان لوگوں کو دے دیا، اور آج آپ وہاں سے نکل نہیں پائے۔ آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر نیک محمد کو امریکہ نے ڈرون حملے سے ہلاک کیا، آپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی، آپ نے ڈاماڈولا کی ذمہ داری قبول کی، آپ نے بیت اللہ محسود کو ہار پہنائے کور کمانڈر صاحب نے اور اسے امن کا سپاہی کہا، پھر آپ نے وہاں ایکشن شروع کیے۔ اب آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، تو حالات خراب کیے کس نے تھے؟ میں نے کیے تھے؟ کسی اور نے کیے تھے؟ ان لوگوں نے کیے تھے جو صدیوں سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے امن کے ساتھ۔
اس بلوچستان کے لوگوں نے کیے تھے کہ جہاں 20 سال جو تھا اس طرح کا امن تھا کہ شاید پنجاب میں بھی ایسا امن نہ ہو، آپ نے خراب کر چکے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید اسی طاقت میں ہیں جس طاقت میں آپ 2007 میں تھے، جب 27 ستمبر کو بے نظیر تھی، تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، عمران خان پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح کا بھی آپ سلوک کریں گے وہ آپ کے لیے ریٹرن بیک ہو سکتا ہے، اور اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ عمران خان زندہ بھی رہے، لیکن اگر وہ جیل میں رہتا ہے تو وہ الیکشن کا دن ناممکنات میں سے ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں اگر آپ دھاندلی کر سکیں۔ پاکستان کے تمام ڈپٹی کمشنرز اور ایس پیز یہ سمجھتے ہیں، جو ہم سے گفتگو کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی رپورٹ دی ہو، کہ ہم الیکشن کے دن اس حالات کے اندر دھاندلی کرنے کے قابل نہیں ہیں، نہ ہماری طاقت ہے نہ ہماری قوت ہے، اور یہ وہ بڑے برسر عام کہتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے، اور امریکہ کے حواری یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ذوالفقار علی بھٹو ہے، بے نظیر ہے، لیاقت علی خان ہے، یا ضیاء الحق ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ضیاء الحق جس وقت گیا، اس کو ایک اسٹیٹ فیونرل دے کے رخصت کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی اولاد کو بھی بولنے نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے مقابل میں ایک طاقتور عوامی فورس بلٹ ہو رہی تھی۔ بے نظیر کے قتل کو آپ ایک صوبے میں نہیں سنبھال سکے، عمران خان کے ساتھ زیادتی کو بھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ اس وقت جو ہوا مختلف جگہوں پہ چل رہی ہے، اس کی ایک مثال دے کے اجازت چاہوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب دھاندلی کی تھی تو اس نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا تھا، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت بھی لوگوں نے کر لی تھی۔ صرف کراچی اور حیدرآباد میں تحریک چلتی رہی، پورا 1 مہینہ 10 دن وہاں تحریک چلتی رہی۔ اس نے پر اعتماد ہو کے 9 اپریل کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا، اور پھر بھٹو کی حکومت کی تقدیر پر موت لکھ دی گئی۔ اگر آپ پنجاب کی خاموشی سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کسی وقت نہیں بکھرے گا، تو تاریخ اس کی نفی کرتی ہے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم ایک آتش فشاں پہ بیٹھے ہیں جس سے کسی بھی وقت پھٹ جانا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس آتش فشاں کو سرد ہونے دیں، اور سرد ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آرام سے اور سکون سے خاموش ہو جائیں اور لوگوں کو اپنی رائے دینے دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔